امام منستو منم غلام ہزار جان گرامی فدائے نام علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ باپ کی کیا عظمت ہوتی ہے. جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد کی زندگی میں روشنی ہوتے ہوئے بھی اندھیرا ہو جاتا ہے. بطور خاص سماعت فرمائیے گا. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جان کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ. جان کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ. گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. تھام کر انگلی جسے چلے نہ سکھایا مدتوں. ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ. جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم. نظر دل واتی
زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، روز عاشورا بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ۔ اور بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا کہ جس وقت شہزادی زینب نے اپنے بابا کو یاد کیا، کیا قیامت گزری ہوگی شہزادی پر۔ رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو ربا، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ۔ اور ابھی شہزادی کے روزے کو مسمار کیا ظالموں نے، شہزادی کے حوالے سے یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغے فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبا کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ۔ اور یہ مقطع ملاحظہ کیجئے، جناب مرحوم رضا سرسوی صاحب کا یہ لکھا ہوا ہے، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔
جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خطا پیش خدمت ہے. زندگی کی ایک حقیقت موت کا آنا بھی ہے، اور بشر کا اس جہاں سے کوچ کر جانا بھی ہے. اپنے ہی حسن عمل سے یاد آؤ گے امون، اپنے ہی حسن عمل سے یاد آؤ گے امون. سب کو خالق کی طرف آخر پلٹ جانا بھی ہے. زندگی کی ایک حقیقت موت کا آنا بھی ہے. نعرہ سلوات. مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ایک مطلع اور کچھ شعر پیش خدمت ہے. اللہ کی خاص عطا والدین ہیں، دنیا میں آخرت کی دعا والدین ہیں. اللہ کی ایک خاص عطا والدین ہیں، دنیا میں آخرت کی دعا والدین ہیں. ہوتی ہے کامیاب زمانے میں زندگی، ان کی دعا سے ملتی ہے بچوں کو ہر خوشی. یہی ہمیں سکھاتے ہیں اللہ اور علی، یہی ہمیں بتاتے ہیں کیسی ہو زندگی. ماہی ہمارا پہلا مدرسہ ہے دوستوں، ماہی ہمارے رزق کا ذریعہ ہے دوستوں. والد کا سایہ ایک شجر کے سمان ہے، دنیا کی تیز دھوپ میں وہ سائبان ہے. ماہی تو ہم کو فرش عزا پر بٹھاتی ہے، اور ماہی ہم کو ماتم سرور کراتی ہے. ماں وہ کہ جس کے واسطے دیوار ہو شگاف، ماں کہہ دے تو جنت سے آئے عید کا لباس. فرش عزا پہ آتی ہیں جنت سے ایک ماں، دیتی ہیں وہ دعائیں جو کرتے ہیں ہم بکا. مجلس جو والدین کی کرتے ہیں ہم عمود، مجلس جو والدین کی کرتے ہیں ہم عمود. درجے بلند ہوتے ہیں پڑھتے ہیں جب درود، درجے بلند ہوتے ہیں پڑھتے ہیں جب درود. اللہ کی ایک خاص عطا والدین ہیں،
دنیا میں آخرت کی دعا والدین ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد۔ اللهم صل على من قال هذه الكلمات، يا مالك الملك، يا حازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صلی اللہ علیہ محمد۔ قبل اس کے کچھ باتیں میں عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور عبادت حسین ابن وجاہت حسین صاحب کے لیے اثر فرمائیں۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، قرآن مجید کی واضح اور صریح آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قضاوت اور اپنے فیصلے کو واضح طور سے بیان کیا۔ قضا ربک، آپ کا پالنے والا یہ فیصلہ کر چکا کہ اللہ تعبدوہ الا ایاہ، کہ کسی کی عبادت مناسب نہیں ہے سوائے اس کی جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو حکم دیا وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو پیش کیا، ایک اپنی عبادت کا حکم دیا اور دوسرے حصے میں ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ ہم پہلے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں، اور اسی عنوان پر اس مجلس کو ہم سماعت آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ کچھ مطالب بیان کیے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اعلان کیا، قضاوت کا اپنے فیصلہ کیا، اور عبادت کو سزاوار نہ گردانا، نہ جانا سوائے اس کے کہ جس نے واقعی انسان کو پیدا کیا، جو وحدہ لا شریک کا مصداق ہے۔ توحید کیا چیز ہے، عبادت کس کی کریں؟ اللہ نے قرآن میں مقصد خلقت کو بھی واضح کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہ انس کو نہ ہی جنس کو کسی کو پیدا نہ کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو تفسیر صافی میں ہے، یہاں یعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی معرفت حاصل کریں۔ معرفت انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے، عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو کہا عبادت موقوف ہے معرفت پر، اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی خلق کی ہوئی چیزوں کے اندر تدبر کریں، تعقل سے کام لیں، تو واقعی طور سے معرفت بھی حاصل ہوگی اور عبادت کا لطف بھی انسان اٹھا سکتا ہے۔ اور تمام تر معرفت، چاہے قیامت کی معرفت ہو، نبوت کی معرفت ہو، امامت کی معرفت ہو،
یا کسی اور چیز کی معرفت ہو، ہر معرفت کا آخری مرحلہ اور غایت اور انتہا توحید ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو نبوت ایک راستہ ہے جو توحید تک پہنچاتا ہے، امامت وہ ہے جو توحید کو سمجھاتی ہے، قیامت وہ ہے جو توحید کے آثار اور اوصاف کو واضح کرتا ہے۔ لہذا توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید واقعی طور سے جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر کس کلمات کا انسان استعمال کرتا ہے، تو کہتا ہے ہر انسان جو مسلمان ہے وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کلمے کو اگر دقت سے دیکھیں تو بعض علماء اعلام کہتے ہیں اس حصے میں خود کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ کہ جو آنکھ سے نظر آنے والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہر وہ چیز جو آنکھ سے نظر آئے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ من باب المثال اگر انسان آسمان کو دیکھتا ہوا چلے تو اس کا کوئی کنارہ اور کوئی حد انسان کو ملتی نہیں ہے، اور کوئی کنارہ نہیں ملتا، کوئی حد نہیں ملتی، لیکن جب زمین سے ٹھوکر لگتی ہے اور سر زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ آسمان کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہ زمین ہے، وہ آسمان نہیں ہے۔ اگر زمین کو دیکھتا ہوا چلا جائے تو تھک کر انسان جب سر اٹھاتا ہے تو آسمان کو دیکھ کر کہے گا کہ زمین کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کہ جہاں آسمان کو دیکھ کر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ زمین کسی نہ کسی زاویے سے محدود ہے۔ اب علماء اعلام کہتے ہیں جو چیز بھی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے کسی اور وجود کی، یعنی جو چیزیں بھی آنکھوں سے دیکھی جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، اور جو چیز محدود ہو، لمیٹڈ ہو، وہ کسی نہ کسی کی محتاج ہوتی ہے۔ اب اگر آنکھوں سے خدا نظر آتا تو وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا، اور جو محتاج ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے بھی واضح طور سے کہا کہ کوئی بھی چیز آنکھیں خدا کو درک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ ایسی کسی بشر کی نہیں ہے جو خدا کے وجود کو درک کر لیں، لہذا جو چیز آنکھوں سے دکھائی دینے والی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے وہ ہر وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ خدا کے وجود میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، سمندر ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اشجار ہو، تمام تر چیزوں کا انکار کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اب جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ دوسرے کی محتاج ہوتی ہے، لہذا ہم ایسے کو خدا تسلیم نہیں کر سکتے جو دکھائی دے، آنکھوں سے دکھنے والے کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ یہ پہلے کلمے لا الہ الا اللہ سے واضح ہے۔ دوسرا جز وحدہ لا شریک لہ کہ خدا کی ذات وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہ اس جملے کا کیا مطلب؟ کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کلمات یا تو بیان کرتا ہے یا تو دیکھ لیتا ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے یا سنائی دیتی ہے یا جس کو سونگا جا سکتا ہے یا جس کو چھوا جا سکتا ہے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں یا فائیو سینس کے عنوان سے، کہ جس کو مس کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، ذائقہ معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ تمام تر وہ چیزیں ہوگی جو محدودیت پر دلالت کرے گی، لیمیٹڈ ہونے پر دلالت کرے گی، اور ان چیزوں سے خدا کے وجود کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب ان تمام حواس خمسہ فائیو سینس کا تعلق ہے کس سے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا حصہ وحدہ لا شریک لہ، تو بہت سی ایسی چیزیں جسے چھوا نہیں جا سکا، دیکھا نہیں جا سکتا، سونگھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، لیکن تصور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو چیز تصور میں ہو سکتی ہے کیا وہ خدا ہے؟
کیا تصورات میں خدا آ سکتا ہے؟ کیا انسان کے تخیلات کی وادی میں خدا نظر آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس کے جواب میں بہترین طریقے سے حدیث مبارکہ آگے بڑھ کر جواب دیتی ہے، لیکن جواب دینے سے پہلے میں اس کی حدیث کی وضاحت کو پہلے ہی پیش کر دوں تاکہ حدیث فوراً سمجھ میں آ جائے۔ مناطقہ کہتے ہیں ایک انسان اپنی فکر کو جو ما فی الضمیر سوچ رہا ہے اور ذہن میں تصور کر رہا ہے، اگر اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے تو مناطقہ کہتے ہیں الفاظ کا سہارا لینا ہوگا۔ الفاظ آپ کے تصورات کی عکاسی کریں گے، تصورات کو بیان کریں گے، یہ آدمی یہ سوچ رہا تھا، اس کے لفظ سے یہ واضح ہے، تو الفاظ وضاحت کرتے ہیں۔ تصورات کی دنیا میں آیا خدا نظر آ سکتا ہے، تخیلات کی وادی میں خدا کیا نظر آ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں مناطقہ کہتے ہیں ایک انسان اپنے افکار کو، فکروں کو، تصورات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے محتاج ہے الفاظ کا۔ اگر الفاظ صحیح ہوں تو انسان کے تصورات دوسرے تک صحیح طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر الفاظ کا سہارا انسان کے تصورات کو سمجھا لے جاتا ہے تو اب انسان اپنی فکر دوسرے تک پہنچاتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ افکار کا جو انسان تصور کرتا ہے اس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ صرف اس معنی کو یا جس چیز کو وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا لفظ میں بیان کر دیں تو وہ چیز انسان تصور کر سکتا ہے، لفظ کی وجہ سے وہ انسان اس چیز کا تصور کر سکتا ہے۔ جیسے کلمہ آب، پانی، اگر میں پانی کہوں تو سامنے سننے والے افراد فوراً ہی پانی ان کے ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اگر میں پتھر کہوں تو سامنے والے کے ذہن میں تصورات میں پتھر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اور کلمہ، پتھر یا پانی خود انسان کے ذہن کو ابھارتا ہے خاص تصورات کی طرف، خاص فکر کی طرف، خاص افکار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب جو چیز سنتا ہے تو اس کا تصور خود کرتا ہے، اور جو انسان تصور کرتا ہے تو وہ انسان جو تصور کرتا ہے بس وہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کن چیزوں کا اس نے تصور کیا۔ اب تصور کی وادی اگر اٹھا کر دیکھیں تو تصور کلمات کو سنتے ہی قہری طور سے فوراً ہی آپ کے ذہن میں وہ چیز کا اس لفظ کا مصداق ابھر آتا ہے، لیکن تصور کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں خود انسان تصور کرتا ہے۔ اب جس کا تصور کرتا جائے گا وہ چیز اس کے ذہن میں بنتی چلی جائے گی، اور جو تصور میں ہمارے ہیں وہی تصور سامنے والے کے ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا تصور ہوگا، میرا اپنا تصور ہوگا، کسی اور کا اپنا تصور ہوگا۔ تو امام علی علیہ السلام سے حدیث مبارکہ منسوب ہے، جو تمہارے ذہن میں تصور آتا ہے تم اس کے خالق ہو، اور جو چیز ذہن میں آ رہی ہے وہ تمہاری مخلوق ہے۔ یعنی اگر میں کوئی چیز کا تصور کر رہا ہوں تو میں اس تصور کا خالق ہوں، اور وہ تصور اور تصویر مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے جو سامعین تصور کر رہے ہیں وہ جو تصور کر رہے ہیں وہ ان کے خالق ہے، اور جو تصویر ان کے ذہن میں ابھر کر آ رہی ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ اب امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا کا تصور ممکن ہوتا تو خدا مخلوق ہو جاتا، خالق نہ رہتا، لہذا ذہن میں آنے والی چیز بھی خالق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب انسان جو آنکھ سے دیکھتا نہ وہ خالق ہو سکتا ہے، نہ جو چیز ذہن میں آئے وہ خالق ہو سکتی ہے، تو پھر خالق کے وجود کو سمجھا کیسے جائے گا؟ یہیں پر سب سے اہم سوال ہے، جو چیز نہ ذہن میں آئے، وہ چیز نہ تصور میں آئے، تو پھر ہم خدا کو مانیں گے کیسے؟ نہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، نہ تصورات کی وادی میں اس کا شمار ہو رہا ہے، تو پھر وجود خدا کو تسلیم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بہترین جواب آغا علامہ موسوی لاریزادہ نے اپنی کتاب میں بہترین طریقے سے واضح کیا کہ ایک شخص امام مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ خدمت میں آیا، حاضر ہوا کہ مولا جب خدا نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے نہ تصورات کی وادی میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، تو پھر خدا کو تسلیم کیسے کریں؟ جس پر امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو آل محمد کے پاک ہستیوں پر، آل محمد کی تمام ذوات مقدسہ پر ہمارا سلام ہو۔ جیسے سوال پوچھنے والا تھا اس کو اسی اعتبار سے بہترین انداز سے امام نے سمجھایا۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام نے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے برجستہ کہا مولا میں ایک ملاح ہوں، میں کشتیاں چلاتا ہوں، سمندر میں جاتا ہوں، کشتی چلاتا ہوں۔ تو امام نے کہا کبھی تم تنہا گئے ہو؟ تو کہا مولا بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تنہا گیا۔ تو امام نے کہا جب تم تنہا تھے کبھی ایسا ہوا ہو کہ طوفان آیا ہو؟ تو اس نے کہا مولا جب ایک مرتبہ میں تنہا بہت دور گیا اور اسی وقت طوفان نے مجھے اپنی زد میں لے لیا اور میں غرق ہونے والا تھا، کس زاویے سے بچ کر آیا بس میں جانتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا جب تم تنہا تھے، کشتی پر سوار تھے اور سفر کر رہے تھے اور طوفان آیا، طوفان کی زد میں تم اور تمہاری کشتی آئی، جب کشتی غرق ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی بچانے والا تمہارے قریب تھا؟ اس نے کہا مولا اطراف میں کوئی نہیں تھا اور ایسے عالم میں نے کہا میں تنہا گیا تھا، کوئی میرا مونس و مددگار نہ تھا، میں غرق ہو رہا تھا۔ تو امام نے کہا جب کوئی تم غرق ہو رہے تھے اطراف میں کوئی قریب میں موجود کوئی نہ تھا، لیکن اس وقت تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس نے برجستہ کہا مولا میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی بس امام نے کہا جو صدائے قلب تھی، جو تمہارے دل کی آواز تھی، کوئی ہے جو مجھے ابھی بھی بچا سکتا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جب خدا نہ آنکھوں سے نظر آنے والا ہے اور نہ ہی خدا ذہن میں آنے والا ہے، تو امام نے بتایا کیسے خدا کے وجود کا انسان قائل ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ چیز واضح ہو گئی نہ خدا آنکھوں سے نظر آنے والا نہ ہی خدا ذہن میں آنے والا، تو پھر خدا کب سے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا کب سے ہے؟ جناب سلمان محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہودی جس کا تعلق بباہر بنی قریظہ یا بنی نذیر یا پھر بنی قیقاعہ میں سے تھا، وہ داخل مدینہ ہوا، یثرب میں داخل ہوا اور بعد از نبی جو دعوے دار تھے ان کے پاس پہنچا کہ کچھ سوال ہے اس کے جواب میں آپ سے چاہتا ہوں۔ کہا بسم اللہ سوال پوچھو۔ تو جیسے ہی کہا اس نے کہا این ربک، آپ کا پروردگار کہاں ہے؟ تو اس خلیفہ نے کہا کہ استوى علی العرش، عرش اعظم پر خدا ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے قرآن نے بھی کہا اور ہر مسلمان جب دعا کرتا ہے تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اور یہی چیز واضح کر دیتی ہے کہ خدا آسمان پر ہے۔ تو یہودی نے برجستہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین وجود خدا سے خالی ہے۔ جیسے ہی کہا اب وہ متوجہ ہوئے کہ میرا جواب کیسے غلط ہو گیا، لیکن اب جواب صحیح بن نہ پایا، فوراً کہہ دیا کہ اس کو گرفتار کر لو، خلیفہ سے زبان لڑاتا ہے۔ تو یہودی پہلے سے چالاک ہوتے ہیں، یہودی نے فوراً ہی کہا کہ خبردار میں اپنے قبیلوں اور عشیرے میں اعلان کر آیا ہوں، اگر میں زندہ واپس نہ آؤں تو مدینے پر حملہ کر دینا۔ جیسے ہی سننا تھا کہا جانے دو اسے۔ جیسے یہ باہر نکلا سلمان محمدی نے اس کا ہاتھ تھاما، کہا کیا سوال لے کر آئے ہو؟ کہا این ربک۔ جیسے ہی کہا تو جناب سلمان محمدی نے مسکرا کر کہا چلا آؤ میں تمہیں
ایسے کے پاس لے چلو جو ہر سوال کا بہترین جواب دینے والا ہو۔ جیسے ہی سننا تھا تو فوراً یہودی نے کہا جو خلافت کے دعوے دار تھے وہ تو جواب نہ دے سکے، اور امت میں کون ایسا ہے؟ تو فوراً ہی سلمان محمدی نے کہا جب مل لوگے تو خلافت سمجھ میں آئے گی، دعوے دار سمجھ میں آئے گا۔ لے کر آئے ایک مکان پر جو مسجد کے پہلو میں تھا، دق الباب کیا، جیسے ہی دق الباب کیا اندر سے آواز آئی کون؟ تو سلمان محمدی نے کہا میں سلمان۔ کہا سلمان سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اندر تشریف لے آؤ۔ تو جیسے ہی کہا سلمان نے کہا مولا میرے ساتھ ایک شخص بھی ہے، کہا انہیں بھی لے آؤ۔ جب داخل خانہ اور بیت الشرف ہوئے تو فوراً ہی سلمان محمدی نے اس یہودی سے کہا سوال پوچھو۔ تو یہودی کبھی دیوار دیکھتا ہے تو کبھی سقف اور چھت کو دیکھتا ہے تو کبھی بوسیدہ مسلح کو دیکھتا ہے، تصور کرتا ہے کہ یار میرے سوال کا یہ جواب دے پائیں گے۔ اسی عالم میں امام علی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں میں تیرا سوال بھی بتاؤں اور اس کا جواب بھی بتاؤں، یا تو سوال پوچھے کہ میں جواب بتاؤں؟ جیسے یہ کہنا تھا یہودی متوجہ ہو کر کہتا ہے این ربک، آپ کا پروردگار کہاں ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا تو یہ ثابت کر کہ کہاں نہیں ہے کہ میں وہاں ثابت کروں خدا وہاں پر بھی ہے۔ جیسے ہی سننا تھا اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ متوجہ ہوا کہ یہ سامنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہترین شخصیت عالم ربانی ہے۔ فوراً دوسرا سوال پوچھا متى ولد، کب خدا پیدا ہوا؟ تو امام نے مسکرا کر کہا پیدا لفظ کب اور جب نہ تھا تب سے خدا ہے۔ تو یہودی نے کہا اور اس کی وضاحت کریں، لفظ کب اور جب نہ تھا تب سے ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو امام نے کہا پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ خدا وہ ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، حی لا یموت ہے۔ جیسے ہی کہنا تھا وہ قدموں پر گر گیا، کلمہ طیبہ پڑھنے لگا تو پتہ چلا وجود خدا کے تمام تر اوصاف میں ایک عدم رؤیت ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، دوسرے اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اور تیسرے وہ پہلے سے ہے، آخر تک رہنے والا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وجود خدا باقی رہے گا۔ یہ توحید کے اوصاف ہے۔ اب توحید کو جب ہم نے سمجھ لیا تو قرآن نے 4 کلمات میں توحید کو سمیٹ لیا، ایک لم میں اور ایک لن میں اور ایک ماں میں اور ایک لا میں، اور کیا کہا لیسا ماں لیسا کے عنوان سے کہا 4 کلمات کے اندر توحید کو سمیٹ لیا گیا۔ پہلا کلمہ تھا لم، تو قرآن نے سورۃ توحید میں کہا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اسے پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہ توحید کی واضح سی صورت بیان کر دی کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس سے کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی سے پیدا ہو جو نسبی اور حسبی کہلائے تو وہ پھر خدا کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا لیسا کمثلہ شیء، دوسرا کلمہ لیسا ہے کہ جو اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور تیسرا لا ہے لا یدرکہ الابصار، خدا کا وجود آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں ہے، دکھائی دینے والا نہیں ہے، اور چوتھا کلمہ ہے لن، یعنی لن ترانی، اے موسیٰ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ان 4 کلموں میں اگر انسان تصور کرے گا توحید واضح ہو جاتی ہے۔ جب یہ توحید واضح ہو گئی تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ امام نے فرمایا انا اصغر من ربی بسنتین، امام نے فرمایا انا یعنی میں
اصغر چھوٹا ہوں من ربی اپنے پالنے والے سے بسنتین، اب آیا اس کو سنتین پڑھا جائے، سنتین پڑھا جائے، یا سنتین پڑھا جائے یا سنتین پڑھا جائے، کس زاویے سے زیر زبر پیش کس زاویے سے پڑھا جائے، یہ عبارت موجود ہے سید عبداللہ شبر علیہ رحمہ کی کتاب میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ۔ اب ہم کریں کیا؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ کا وجود تصور کریں کہ اس کے وجود کے بعد امیر المومنین کی ولادت ہے، تو جیسے ہی کہ میں 2 سال کسی سے چھوٹا ہوں تو وجود خدا محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور امیر المومنین کا کلام نعوذ باللہ خاتم الدہن کبھی جھوٹا اور کذب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس حدیث میں امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے بتا دیا انا اصغر من ربی بسنتین یا سنتین یا سنتین، کس زاویے سے پڑھا جائے گا؟ بعض علماء نے کہا اس کو سنتین پڑھو، بعض نے کہا نہیں اس کو سنتین پڑھو، دونوں کا ایک انداز لے لیا جائے گا، معنی لیا جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا پہلے پر لا الہ الا اللہ کی وحدانیت ہوگی تو دوسرے پر محمد الرسول اللہ کی رسالت ہوگی، اور میں ان دونوں کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ پر وحدانیت کے بعد اور محمد رسول اللہ کی رسالت کے بعد امامت علی ولی اللہ ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ کلمات واضح کر دیے گئے اور علماء نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کر دی تو یہ سنتین یا سنتین کے عنوان سے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے نہیں نہ سنتین پڑھو نہ سنتین پڑھو بلکہ احتمال یہ سنتین ہے۔ کہ کیسے؟ کہ جب نماز ظہر اور عصر کو ملا کر کہتے ہیں ظہرین، اور نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر کہتے ہیں عشاءین، تو اسی طریقے سے قرآن میں آیت الکرسی کے اندر 2 کلمات استعمال ہوئے، لا تاخذو سنتا ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ جو اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ کہ بس اتنا فرق ہے علی میں اور خدا میں کہ خدا کی ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے، علی کی ذات وہ ہے جسے اونگ بھی آتی ہے، علی سوتے بھی ہیں، اور کوئی بعد میں تصور میں نہ کہہ دیں کہ علی نہیں سوئے ہیں، راتوں میں روٹیاں تقسیم کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے تو خدا جانتا تھا کہ لوگ یہی کہیں گے، فقراء کے ہمدرد کا نام علی ہے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے کا نام علی ہے، یتیموں کی تربیت کرنے والا علی ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بستر سے اٹھا کر اغیار کے درمیان علی ابن ابی طالب کو بستر رسول پر سلا کر بتا دیا دیکھو علی سوتے بھی ہیں، اور علی کا سونا صرف سونا نہیں ہے، ایسا سوئے کہ نبی کی حفاظت ہوئی، خدا کی رضا حاصل ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو جب یہ چیز توحید واضح ہو گئی تو اب یہاں پر امام معصوم فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو علامہ رضی نے امیر المومنین کے کلمات میں سے اور کلام میں سے نقل کیا، جب آپ اٹھا کر دیکھیں تو امام نے توحید کو پہلا رتبہ دیا اور توحید کے صفات میں بتایا کہ دیکھو توحید کا مطلب یگانہ ہے اللہ، عبادت کے عنوان سے بھی کوئی اور نہیں، عبادت صرف خدا کی جا سکتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اور اس عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ خلوص کا پایا جانا۔ اب انسان خلوص رکھتا ہے تب چاہے جتنی عبادت کرتا جائے اس کی قبول ہوتی جائے گی۔ عبادت معرفت اور خلوص ہونا چاہیے۔ اب ایک انسان جب سے ممیز اور باشعور ہوا تب سے اگر عبادت انجام دے رہا ہے تو اس کا رتبہ واقعاً بڑا کمال والا ہوگا، لیکن تمام تر عبادتیں کریں تو کہتے ہیں اگر یہ عبادت علم کے ساتھ تھی تو باعث افتخار ہے، اگر علم نہیں تھا تو جاہل کی 70 یا اس سے زیادہ جو معرفت نہیں رکھتے ہیں ان سے عالم کی 2 رکعت نماز افضل ہے۔ اگر عام علم رکھنے والا اس کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے، پیش امام کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے۔
عام طالب علم کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے، ایک علامۃ الدہر کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے، ایک مرجع تقلید کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور ایک امام کے صحابی کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے، بلکہ تمام امتیوں کی نماز کی کیفیتیں اور اولیاء الہی کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اولیاء الہی میں انبیاء کی نمازوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور انبیاء میں رسول کی جو ہے نماز کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ان تمام میں ائمہ اور نبی آخر الزمان جو خاتم الانبیاء کہلائے، ان کی نمازوں کی کیفیت اور ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو نمازوں کی نیت کریں گے، جو شارع ہیں یہی ہے، شریعت بتانے والے ہیں، ان کے اندر خلوص، ان کے اندر کی کیفیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیفیتیں یہ اپنے وجود میں رکھتے ہیں، تو جو معصوم بچپن سے عبادت گزار ہو، آخری عمر کے مرحلے تک عبادتیں کرتا رہا، وہ نماز پہ بیٹھ کر کہتا ہے خدایا ما عبدت حق عبادتک، میں نے جیسے تیری عبادت کرنا چاہیے تھا میں نے ویسی عبادت نہ کی۔ بعض جگہ ملتا ہے خدایا جیسے تیرا شکر مجھے ادا کرنا چاہیے تھا میں نے ویسا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور سید الشہداء کا قول مشہور ہے خدایا تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، جس سانس کے ذریعے شکریہ ادا کرتا ہوں اس سانس کے لیے بھی ایک شکریہ درکار ہے۔ لہذا انسان عبادت میں تین چیزیں کبھی نہیں کر سکتا، حق عبادت ادا نہیں کر سکتا، دوسرا شکر ادا نہیں کر سکتا، جتنا بھی شکر ہوگا واقعی طور سے وہ ادا نہیں ہو سکتا، تیسرے کہ اس کے احسان و نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی نعمتیں دی ہے، کتنے احسان دیے ہیں۔ کہا جو مزاج اللہ نے عبادت کے لیے رکھا، معرفت و خلوص، اس کے ساتھ عبادت، شکر اور نعمت کا احسان نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو توحید مکمل طور سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک انسان توحید کو سمجھ لیں تو کتنا عظیم رتبہ ہے، جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک، آخری نبی سے لے کر آخری امام تک کے ہر معصوم نے توحید کو سمجھایا، لا الہ الا اللہ کو بتایا، جناب موسیٰ نے توحید کو سمجھایا، ہر کسی نے توحید کو سمجھایا۔ جب اتنا عظیم رتبہ توحید کا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یاد رکھنا کہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اب اتنا رتبہ بیان کر دیتا بات ختم ہو جاتی، پھر اللہ نے فوراً ہی بردستہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی جس مرحلے میں توحید کو رکھا اسی مرحلے میں ماں باپ کی اطاعت کو رکھا۔ اب توحید میں تین صفتیں پائی جاتی ہے، نبی اعظم بھی ہو تو کہیں گے ما عبدت حق عبادتک، اے خدا تیری جیسی عبادت ہونی چاہیے، ویسی ہم عبادت نہیں کر سکے، تو ہر بشر کو اپنے ماں باپ کے لیے کہنا ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ کی جیسی خدمت کرتے ہیں، ہم ویسے جیسی کرنی چاہیے ہم نے ویسی ادا نہ کی ہے۔ اور دوسرا ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو جیسے اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو ماں باپ کی نعمتوں کو جو ان کے ذریعے ہمیں ملی ہے اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا ان تمام صفتوں کو دیکھ کر ایک کلمہ قرآن میں کلمہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے رب۔ اگر رب عالمین کا ہو تو خدا کہلاتا ہے، اگر رب اطفال کا ہو تو ماں باپ کہلاتے ہیں۔ لفظ رب اپنے لیے بھی استعمال کیا، ماں باپ کے لیے بھی استعمال کر کے بتایا دیکھو کچھ صفتیں ایسی ہے جس کا مجازی مصداق تمہارے ماں باپ ہے، حقیقی مصداق میں ہوں۔ اب اگر انسان واقعی طور سے یہ دیکھیں کہ توحید کا پرستار ہے یا نہیں، تو امام صادق علیہ محمد کہتے ہیں
اگر کسی موحد کو دیکھنا ہو، اگر کسی کلمہ گزار کو دیکھنا ہو، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کو دیکھنا ہو جو تعلیم آل محمد پر عمل کرتا ہو، تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ خدا کا بھی مطیع بندہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا تو سمجھ لینا کہ وہ نہ اللہ کا مطیع ہے، نہ نبی کا مطیع ہے، نہ امام کا مطیع ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آج توحید کے زمرے میں ماں باپ کی اطاعت کو رکھا، جس سے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اس سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مصلی نماز پڑھتا رہے تو امام کہتے ہیں نماز روئے زمین سے اٹھتی ہے نور کی شکل میں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے یا چھٹے آسمان، بعض روایت میں چوتھے اور بعض روایت میں چھٹے آسمان پر ملائکہ اس عبادت کو لیتے ہیں اور اسی نمازی کے منہ پر مار کر کہتے ہیں جس سے تمہارے ماں باپ راضی نہیں اس سے خدا کیسے راضی ہوگا۔ لہذا اللہ نے ماں باپ کی عظمت کو رکھا۔ ان دونوں ماں باپ کی عظمت کو جس انداز سے شریعت نے بیان کیا تو وہ واقعی طور سے لائق اعداد و تحسین ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ماں باپ کی آواز کو کتنا عظیم رکھا۔ فقہا اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جس میں فقہا نے بھی اور ائمہ علیہ السلام کی حدیث میں واضح طور سے ہے اگر نماز مستحب ہو اور آپ پڑھ رہے ہو ماں باپ آواز دیں تو نماز کو ترک کر کے ماں باپ کے آواز پر لبیک کہیں۔ اگر ماں باپ نے مستحب روزے کو ترک کرنے کا حکم دیا تو چھوڑ دو، اس لیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ خدا نے ماں باپ کو کتنا عظیم رتبہ دیا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج لوگ ماں باپ کا احترام نہیں سمجھتے، ماں باپ کی عظمت کو درک نہیں کرتے، ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے۔ کتاب گناہان کبیرہ میں علامہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، 5ویں امام علیہ السلام امام باقر علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے بابا یعنی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے کے گلیوں سے گزر رہا تھا جب میرے بابا کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جس کا بیٹا اپنے باپ کی پشت سے پشت لگائے بیٹھا ہے۔ تو وہ جب امام نے منظر دیکھا اس کے بعد سے 5ویں امام کہتے ہیں پوری زندگی جتنا امام اس عرصے کے بعد زندہ رہے اس بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے جسے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں اسے امام وقت کا کیا احترام ہوگا۔ ماں باپ کے احترام کے لیے روایت آتی ہے، روایت نے بیان کیا کیا کہ جب بھی ماں باپ آئے تو فوراً ان کے احترام میں استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب ماں باپ چلیں تو ان کے ساتھ نہ چلنا بلکہ ان کے پیچھے اور ان کے جہاں قدم پڑے اس سے ہٹ کر قدم رکھنا۔ جب ماں باپ بیٹھ جائیں تو تم ان کے پہلو میں برابر نہ بیٹھنا بلکہ قدموں کے پاس بیٹھنا۔ جب بھی اپنے ماں باپ کو دیکھنا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھنا بلکہ شفقت کے ساتھ ان کے چہرے کو دیکھنا اور ادب کے ساتھ سر کو جھکا لینا۔ یہ احترام ماں باپ کے لیے شریعت نے بیان کیا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کلام کریں تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان کے کلام کو قطع نہ کرنا، ان کی گفتگو پر اپنے گفتگو کو مقدم نہ کرنا، وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نہ کہنا، یا وہ جب بات کر رہے ہیں ان کی بات ختم کرنے سے پہلے اپنی بات شروع نہ کرنا۔ اتنا عظیم رتبہ ماں باپ کو اللہ نے دیا ہے اور آل محمد نے اس کی عظمت کو بتایا ہے۔ ایک باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ آج افسوس کا مقام ہے باپ کو کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے؟ باپ کو دولت کے عوض دیکھا جاتا ہے، شہرت کے عوض دیکھا جاتا ہے، جائیداد کے عوض دیکھا جاتا ہے۔ باپ نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے؟ باپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اگر کسی کو مل جائے تو بس وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ماں باپ کو بھلا دیتا ہے۔ اگر کسی کو نہ ملے
تو ماں باپ کو کوستا رہتا ہے اور افسوس کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض جرأتیں اتنی بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے دیا کیا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ عزیزان گرامی، علامہ جواد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی عالم رؤیت میں اپنے دوست کو دیکھتا ہے کہ خواب میں دوست کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہو کہ میرے حق میں ایصال ثواب کریں۔ یہ دوست نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اس کے گھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا مرحوم کا دریا میں نہا رہا ہے۔ یہ دریا کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کا آدھا جسم دریا میں رہتا ہے اور آدھا باہر۔ جب سلام علیک ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دوست کہتا ہے کل رات میں نے تمہارے بابا کو خواب میں دیکھا، تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرو۔ بیٹے نے برجستہ کہا کس چیز کا ایصال ثواب کرو، کیا دیا ہے کیا چھوڑا ہے۔ بہت بحث و تکرار ہوئی، دوست نے بڑا پریشر ڈالا تاکہ تم کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرو۔ آخر میں اس بیٹے نے ایک ہاتھ میں چلو بھر پانی لیا اور دریا کے کنارے پھینک دیا، یہ کہہ کر اتنا ایصال ثواب کافی ہے، یہ کہہ کر غوطہ زن ہوا اور دریا میں چل پڑا۔ جیسے ہی دوست نے یہ کیفیت دیکھی، افسردگی کے عالم میں واپس آیا۔ جب واپس آ گیا اور اپنے گھر دن گزرا سو گیا تو خواب میں دوست آ کر کہتا بھائی تیرا شکریہ، تیرے کہنے پر میرے بیٹے نے ایصال ثواب کیا اور میری بخشش ہو گئی۔ جیسے یہ سننا تھا خواب سے بیدار ہوا، دوسرا روز نمودار ہوا، پھر یہ گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو بیٹا بڑا تعجب سے مرحوم کا کہتا ہے میں نے کیا ایصال ثواب کیا، میں نے کچھ ایصال ثواب نہیں کیا، بس چلو بھر پانی لیا اور دریا کے کنارے پھینک دیا۔ تو دوست کہتا ہے کہ سنو تمہارے باپ نے یہی بتایا ہے، آپ کے بابا نے یہی خبر دی ہے کہ جب آپ نے چلو بھر پانی دریا کے کنارے پھینکا ہے تو اس پانی کے عوض ایک مچھلی پانی کو تڑپ رہی تھی، اس پانی کے ذریعے سے دریا میں آ گئی اور اسے نئی زندگی مل گئی۔ تو اللہ نے اس مچھلی سے حیات کی وجہ سے، نئی زندگی کی وجہ سے تمہارے باپ سے عذاب کو ہٹا لیا، آپ کے بابا کے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں تک رحمت پہنچانا جانتا ہے۔ اگر کوئی منع بھی کرتا ہے کہ ہم ایصال ثواب نہیں کرتے تو یہ اس کی کوتاہی ہوگی۔ ارحم الراحمین کے نزدیک اپنے بندوں تک رحمت پہنچانے کے اسباب وہ جانتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے جب اللہ ارحم الراحمین ہے تو چاہے اولاد سے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے اس کی ذات پر اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز ایک بات عرض کروں اور مسائل کی طرف آ جاؤں، یہ ماں باپ کو عوض اور معوض کے عنوان سے گردانا یہ غلط ہے کہ ہمیں باپ نے دیا کیا۔ باپ نے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ اگر کوئی ملک، اگر کوئی نواب یا راجہ یا بادشاہ بھی تمام خزانے لا کر دے دیں یا قارون کا خزانہ بھی کوئی دے دیں اور تقسیم کرتے رہیں، یہ چیز جو دنیا دے رہی ہے وہ دینے کے باوجود بھی عاجز رہے گی، لیکن باپ نے ایک ایسی عظیم چیز دی ہے جو نہ کوئی بادشاہ دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی نواب دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی خلیفہ دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور دے سکتا ہے۔ کہاں کون سی ایسی چیز دی ہے جو باپ دے رہا ہے، نہ وہ کوئی بادشاہ دے سکتا ہے، نہ حکومت دے سکتی ہے، نہ وزیر دے سکتا ہے، نہ نواب دے سکتا ہے۔ کہاں باپ نے اپنی اولاد کو اپنا نام دیا ہے، اگر باپ اپنا نام اولاد کو نہ دیتا تو دولت رہنے کے بعد بھی بدنام رہتے، نام نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہذا انسان کو دولت کے عوض ماں باپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کی ممتا، محبت اور شفقتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ امام کاظم علیہ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر باپ کی نفرین تمہیں لگ جائے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔
برباد ہو جائے گی، نہ خدا تمہیں دوست رکھے گا، نہ آل محمد تمہیں چاہیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر تمہارے باپ نے تمہارے حق میں بددعا کر دی، نفرین کر دی۔ اس کے بعد امام نے فوراً ہی کہا یاد رکھنا ہر کوئی کوشش کرے اپنی ماں باپ کی دعائیں حاصل کریں، اپنے ماں باپ سے کہو کہ اپنے لیے یعنی خود انسان اپنے ماں باپ سے کہ میرے حق میں دعا کرے۔ اگر ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کاظم علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا دعاء الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں کیسے ہے کہ دعا النبی لامتہ، جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے ویسے ایک باپ کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ انسان ہر وقت چاہے کہ وہ رحمتوں میں ہو، خدا کے تقرب میں رہے، تو اپنے ماں باپ سے صلہ رحمی کرتے ہوئے، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ اور یاد رکھیں ماں باپ کا تعلق صرف دنیا سے، دنیا میں جب تک وہ رہے نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے بعد بھی ان سے تعلق برقرار رہتا ہے۔ بعض روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اگر ماں باپ قبر بھی سے بھی چاہیں تو اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہیں، اور جب عاق ہو جائے تو نہ عبادت اس کے لیے کام آنے والی ہے، نہ معرفت کوئی فائدہ دینے والی ہے، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ لہذا انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت پر عبادت پر آمدہ کریں، ہر بات پر لبیک کہیں۔ مفسرین نے لکھا کلمہ سب سے کم والا اف ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ جب کوئی کام کہیں، بات کہیں، اف تک نہ کہو بلکہ خوشی سے قبول کر لو۔ کیا ہم ماں باپ کے کتنے اطاعت گزار ہیں؟ تو یاد رکھیں عزیزان گرامی، ماں باپ سے ہمیں وہ نعمتیں ملی ہے۔ آج اگر ہم شیعہ مذہب میں بھی ہے تو یہ ماں باپ کا واقعی طور سے ایک بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں مولا کا چاہنے والا ایک عزادار بنایا۔ آج الحمدللہ نوجوان اپنے ماں باپ کی اطاعت کے لیے آمدہ ہے، اور وہ لوگ جو اطاعت نہیں کرتے ہم ان کے حق میں صرف دعا گو ہیں کہ خدایا ان کی ہدایت فرما اور انہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا نصیب فرما، اس لیے کہ ماں باپ کی اطاعت واقعی طور سے انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے۔ ہر بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ کیا خوب حدیث میں وارد ہوا ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر ماں باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر کے اسے صالح بنا دیں، نیک بنا دیں، تو مرنے کے بعد اس بیٹے کے زندگی کے اعمال اس کے لیے ثواب جاریہ ہوں گے جس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی۔ تو ایک طرف ماں باپ کی عظمت کو بتایا، دوسری طرف ماں باپ سے کہا اچھی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر جانا اور اچھی اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت اچھے سے کرنا تاکہ تمہارے لیے یہ ایصال ثواب قرار پائے، جس کے لیے بہترین مصداق آج مرحوم و مغفور عبادت حسین ابن وجاہت حسین کے فرزند اور ان کے متعلقین نے اپنے مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام کیا تاکہ تعلیم آل محمد کی روشنی میں کچھ ایصال ثواب اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرے، پدر بزرگوار کی خدمت میں پیش کرے۔ میں جوار علی علیہ السلام نجف اشرف میں بیٹھ کر ان کے حق میں دعا گو بھی ہوں، ان کی طرف سے نائب وزیارہ بھی ہوں، لیکن ایک بات عرض کر دوں، ہر جوان اپنے باپ کے اوپر گریہ کرتا ہے، لیکن جب بھی ایسی سخت مصیبت کی گھڑی آئے جہاں پر پدر کے سائے سے پسر بیٹا محروم ہو جائے تو یہ سخت مصیبت تو ہوتی ہے، لیکن اتنی سخت مصیبت ہم شاید شمار نہ کریں جب ہماری نگاہوں میں امام سجاد علیہ السلام کا منظر اور ان کے مصائب ابھر کر آ جائیں۔
اس لیے کہ 11 محرم کے دن سید الشہداء کے لاشے پر جنازے پر جب امام سجاد حاضر ہوئے ہیں تو اس کی روایت ملتی ہے کہ امام سجاد عالی مقام نے جناب عباس کے لاشے سے گزرتے ہوئے مولا علی اکبر کے لاشے پر آئے، بھائی کو خدا حافظ کہا، جناب قاسم کو خدا حافظ کہا، لیکن جب اپنے بابا حسین بن علی کے لاشے کے قریب آئے تو سرانے بیٹھ گئے، بلکہ لفظ سرانہ جہت اور سمت کے عنوان سے ہے، اس لیے کہ جب سر نہ ہو تو ہم کیسے اس کے لفظ کا استعمال کریں۔ جب امام کے سرانے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد رونا چھوڑ دیا، بس امام دیکھتے جاتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں اس انداز سے کہ سکتہ جاری ہوا۔ جب جناب زینب کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں سجاد کو بیدار نہ کروں، سجاد کو حرکت نہ دوں تو سجاد ممکن ہے اس دنیا سے الوداع کہہ دیں، اس دنیا کو الوداع کہہ دیں۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ شانے کو ہلایا اور آواز دی، یا ولدی ابن اخی، اے میرے بیٹے، میرے بھائی کے فرزند سجاد۔ جیسے ہی کہا تو ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب کو دیکھتے ہوئے امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، میں جوان بیٹا موجود ہوں، میرے بابا کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہے۔ عزیزان گرامی، بس اتنا جملہ آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہوگا، لیکن انصاف سے بتائیں، جناب عباس کے لاشے سے گزر گئے، جناب اون محمد کا لاشا دیکھا، جناب قاسم کا لاشا دیکھا اور بھائی علی اکبر کا لاشا دیکھا، لیکن حالت غیر نہ ہوئی۔ کیا وجہ تھی کہ جناب امام سجاد سرانے بیٹھے اپنے بابا کے لاشے، حالت غیر ہو گئی؟ کیا دیکھ لیا جو نہ علی اکبر کے لاشے میں دیکھا، نہ عباس کے لاشے میں دیکھا، نہ کسی اور کے لاشے میں دیکھا؟ کیا چیز اپنے بابا کے لاشے میں دیکھی؟ آغا آیت اللہ العظمہ سید صادق روحانی رحمہ حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب جناب سجاد اپنے چچا عباس سے گزرتے ہوئے، اپنے بھائی جناب علی اکبر کے لاشے سے گزرتے ہوئے اپنے بابا کے سرانے آ کر بیٹھے ہیں، جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو وہ منظر دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد سکتہ جاری ہو گیا۔ ایسی کیفیت جہاں کچھ بولا نہ جائے، نہ کوئی حرکت ہو، تو جیسے یہ کہنا تھا آغاز پوچھا گیا آیت اللہ صادق روحانی، آپ بتائیں وجہ کیا تھی؟ کہا جب سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو یہ سکتہ اس لیے طاری ہوا کیونکہ ہر کسی کو جب بھی ذبح کیا جاتا ہے تو گلے سے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن امام سجاد کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ ارے باپ کے لاشے کو دیکھ کر بیٹے نے کہا، بابا آپ کو رلا رلا کر شہید کیا گیا، اجرکم اللہ۔ کیا مصیبت سید الشہداء تھی، وہ کیفیت ایک باپ کی جو بیٹے نے دیکھی، رونا ختم اور غش جیسی کیفیتیں طاری ہونے لگیں۔ لیکن یہ عرصہ گزرتا ہوا، ایک وقت وہ بھی آیا جب کوفہ و شام سے لے جانے کے بعد دربار شام سے رہائی کا حکم ملا۔ کس طریقے سے امام سجاد نے جناب زینب کے پاس آ کر کہا، پھوپھی اماں اب ہم جا سکتے ہیں تو آپ بتائیں کب سفر اور کہاں کریں گی؟ تو جناب زینب نے کہا، سجاد ابھی تک میں اپنے بھائی پر کھل کر رو نہ سکی، سجاد کربلا چلیں سجاد تاکہ چہلو منا سکیں، جیسے ہی سننا تھا ایک مرتبہ امام سجاد کھڑے ہوئے اور کہا، پھوپھی اماں آپ کہتے ہیں میں ابھی انتظام کرتا ہوں، تو چند قدم آگے بڑھے۔ جناب زینب نے کہا، سجاد اتنا یاد رکھو جو میری ماں کی چادر اور میرے بہنوں کی چادر ہے وہ چادریں واپس مانگ لو، سرحائے شہداء کو واپس طلب کر لو۔ امام سجاد نے کٹے ہوئے سرحائے شہداء کو مانگ لیا، واپس لے لیا، اور جب چادریں لائی گئی ہر چادر بیویوں میں تقسیم ہوئی۔ ام لیلہ یہ آپ کی چادر ہے، ام فروہ یہ آپ کی چادر ہے، اور یہ
جناب ام کلثوم کو دیا، سب کو چادریں تقسیم کی، لیکن ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ زینب نے چادر کو لیا اور ایک مرتبہ زندان کی طرف دیکھ کر کہا سکینہ تمہیں چادر کی تمنا تھی بیٹی، یہ چادر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام کاروان آمدہ ہوا، چہلم منانے کے لیے کربلا چلا ہے۔ عزیزو ادھر واقعہ کربلا میں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اپنے صادق غلام یا بیٹے کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب گرد و غبار بلند ہوا، کسی نے کہا جابر جلدی چھپ جاؤ، ممکن ہے کہ کوئی اور ہو۔ جابر چھپ گئے۔ جب قافلہ قریب آیا ہے، روایت ملتی ہے کہ جناب جابر اٹھے اور کسی نے کہا یہ حسین کا بیٹا امام سجاد آئے ہیں۔ جیسے ہی کہنا تھا جناب جابر باہر نکل آئے۔ امام سجاد نے جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا رو کر کہتے ہیں جابر میرے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اے جابر میرے چچا کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ سب مصیبت بیان کی۔ عزیز و علامہ محمد عسکری نے لکھا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں ہر اونٹ اور محمل قریب آئی ہے قبر حسین کے، جب بیٹھا ہے اونٹ تو ہر بی بی اتری ہیں۔ پہلا اونٹ بیٹھا ام لیلہ اتری ہیں، اب اور اونٹ بیٹھے ام فروا، تو کبھی ام لیلہ تو کبھی کوئی اور بی بی اتری ہے، لیکن علامہ عسکری کہتے ہیں ایک اونٹ قبر حسین کے قریب آیا، ابھی بیٹھا بھی نہ تھا، ارے محمل سے زینب نے گرا لیا اور گرا کر کہا بھیا حسین میں نے تیری امانت کھو کر آئی ہوں، بھیا تیری سکینہ زندان میں۔ اللہ اکبر۔ حجرکم اللہ۔ عزیزو ہر طرف شور و بکا تھا، گریا کی آوازیں تھیں، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر کہا امام سجاد سے، کہا مولا مجھے لے چلیے گا۔ کہا کہاں لے چلیں، کہاں کس مقام پر؟ تو کہا بتائیے گا۔ مقتل کو بتایا گیا، یہ قبر علی اکبر ہے، یہ قبر ابی حسین ابن علی ہے۔ تمام کی قبور کو مقتل کو بیان کیا، لیکن جب ایک عالم اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ پہنچے ہیں تو کسی نے کہا یہ بتائیے قبر عباس کہاں پر ہے؟ تو لے چلیں فرات کے قریب نشیب میں۔ اب جب لے گئے تو کسی نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا، ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا۔ فوراً ہی کسی نے کہا ارے کیا یہ کسی چھوٹے سے بچے کی قبر محسوس ہوتی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قبر بڑی چھوٹی ہے، لیکن جناب عباس طویل القامہ تھے، ارے علی کا بیٹا بڑا شجاع لحیم تھا۔ جیسے ہی کہنا تھا عالم نے کہا تمہیں معلوم ہے جب حسین علم اور مشکیزہ لے کر چلے ہیں تو یہیں پر لاش عباس کو چھوڑ دیا، ظالموں نے ان کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے، اربن اربا، ارے ٹکڑے ہو گئے، ان ٹکڑوں کو جمع کر کے قبر میں رکھا، آواز دیتے ہوئے اے مولا عباس جب تک آپ حیات تھے تب تک حسین کو اطمینان تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا کا لال مظلوم ہوا، بلکہ شہادت تک جان نوش فرما لیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ برالہ پروردگار بدفعل محمد اور آل محمد اس قلیل سے زاداری کو قبول فرما، خدا امام وقت ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما، خدایا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما، خدایا ہمارے اور تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، خدایا تجھ سے تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے واسطہ آل محمد علیہ السلام کا تمام مرحومین کی مغفرت
مغفرت فرما۔ خدایا تمام مومنین جو باحیات ہیں ان کو وبائی بیماری بلکہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا مرحوم عبادت حسین ابن وجاہت حسین صاحب کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا ان کی قبر کو ولایت علی کے نور سے منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم و مغفور عبادت حسین ابن وجاہت حسین اور جملہ مرحوم مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء اسلام کے لیے